سفیر سفیر ہے قرآن، قرآن اور رمضان، قرآن اور انسان، خدمت ہے قرآن کی، خدمت ہے انسان کی، رمضان میں نیکی، نیکی ہے مدد، نیکی ہے خلوص، نیکی میں ہے پیار، پیار ہے رحمان کا۔ رمضان میں رحمت، رحمت میں روانی، روانی میں قرآن، قرآن اور انسان۔ مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، ہے دل مسرور برکت لے کے رمضان آنے والا ہے، خدا کی خاص رحمت لے کے رمضان آنے والا ہے، دل مسرور برکت لے کے رمضان آنے والا ہے، خدا کی خاص رحمت لے کے رمضان آنے والا ہے، لبوں پر مرحبا ہے آمد رمضان کی خاطر، مسلمان کھل اٹھا ہے آمد رمضان کی خاطر۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم علمهم الکتاب والحکمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ تمام دینی بہنیں اور بھائی ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں موجود ہوں گے۔ رمضان المبارک جس کے اندر میں ہم دورہ کریں گے اپنے مکمل قرآن کریم کا، مفصل احکامات کو ہم تھوڑا سا مختصر کر کے دیکھیں گے، ان احکامات کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے، اہم نکات پارے کے اندر میں سے ہم اس کو خود نکالیں گے کہ وہ کیا کیا کہہ رہے ہیں، یعنی ہر پارے کے اندر میں کیا اہم پوائنٹس تھے جو ہمارے لیے یا ہمارے سیکھنے کے لیے لازمی تھے۔ رمضان کریم جو ہے اس کے اندر میں ہی، قرآن کے اندر ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ وہ مہینہ جس میں میں نے قرآن نازل کیا، یعنی رحمان نے رمضان بھیجا اور اس رمضان میں اس نے قرآن نازل فرمایا، تو اس لیے فضیلت سب سے زیادہ یہ ہوتی ہے رمضان میں بالخصوص دورے کی بھی، کہ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور تھا تو حضرت جبرائیل آیا کرتے تھے اور وہ آ کر اللہ کے نبی سے قرآن سنا کرتے تھے، آپ ان کو سنایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ کہ حضرت جبرائیل سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ حضرت جبرائیل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنایا کرتے تھے، اور حضرت جبرائیل بالخصوص زمین پر اترتے تھے صرف آپ سے قرآن سننے کے لیے، احکامات بھی لے کے آتے تھے، لیکن یہ ایک دورہ جو ہم کرا رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے ایک سنت کو بھی اجاگر کرنا۔ اس میں تھا نا کہ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا، وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا۔ ایک ایسا ہی ہمارے پاس بھی تھا، زمانے کی سمندر سے ہم بھی یہاں پہ نکل کے کھڑے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ نے ہمیں بھی ایک ایسے سمندر سے، دنیا کے اندر غرق تھے 11 ماہ، اس نے پھر سے نکال کے ہمیں کھڑا کر دیا، یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہیں۔ اب جو کتاب ہے اس کو یہ ماننا ضروری ہے کہ جی اللہ کا ہے اور یہ برحق ہے، اس کے اوپر ایمان رکھنا کہ اللہ ہی کی جانب سے بھیجا گیا، کیونکہ کتاب جو ہدا ہے نا یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ کا کلام ہے، اس کتاب سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں نا وہ صرف کتابیں رہی تھیں، وہ کلام نہیں تھا، لیکن اس کو یہ شرف حاصل ہے کہ کلام اللہ بھی ہے اور یہ کتاب اللہ بھی ہے۔ پھر اس کے ساتھ میں یہ دیکھیں کہ قرآن یہ پہلا ہے جس کو محفوظ رکھا گیا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، اپنی اصل حالت پر جیسے آیا تھا اسی طرح ہی یہ محفوظ ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ قرآن رحمان کا کلام کیسے ہوا، ہم اس کو کیسے پہچانیں گے؟ جیسے اللہ بے عیب ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، ایسے اس قرآن میں بھی کوئی عیب نہیں ہے، اس کے کلام خدا میں مطلب کوئی عیب نہیں ہے، کہ چیلنجز دیے اللہ نے اس کے باوجود لوگ نہیں لے کر آئے۔ اس جیسی کتاب کو تو چھوڑے، جیسی ایک آیت کو بھی نہیں لے کے آئے۔ پھر جیسے اللہ باقی ہے ویسے اس کلام کو بھی باقی رکھا گیا ہمیشہ قیامت تک، جیسے اللہ کو فنا نہیں ہے ویسے اس کلام کو بھی فنا نہیں ہے، ایک چھوڑ دیتا کوئی مسئلہ نہیں، دوسرا آ کے اس کو پکڑ لیتا۔ مطلب یہ کہ جیسے اللہ کی ذات ہمیشہ ہے ایسے ہی اس قرآن کو بھی اس نے ہمیشہ اپنے پاس رکھا ہے۔ آخری دیکھیں نا، آخری نبی کے پاس یہ کتاب کیوں تحفتاً بھیجی گئی تھی؟ ہدایت ہے،
اور اللہ آخر میں اس لیے بھیجنا چاہ رہے تھے تاکہ اس کے اندر میں جتنی بھی رہنمائی کے جتنی بھی شریعت کے قاعدے ہیں قانون ہیں وہ ایک ساتھ میں ہی نازل فرما کے قیامت تک کے انبیاء کے سلسلے کو تو ختم کیا گیا، اسی طرح قیامت تک تمام کتب کے اندر کے سلسلے کو بھی ختم کر دیا گیا۔ یہ آخری کتاب ہے، اب اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ جو بھی ہم نے ماننا، جو بھی ہم نے تسلیم کرنا، ہم نے اسی قرآن سے کرنا ہے۔ اس میں جو سب سے پہلے صورت ہمارے پاس آتی ہے مفصل بڑی صورتوں میں، وہ سورۃ البقرہ ہے، اور ویسے اگر دیکھا جائے تو سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کے مختصر نام ہیں جو چھوٹے چھوٹے سے آتے ہیں، ان کو پہچان ہے اس کی، اس میں شامل جو ہیں ان میں ام الکتاب ہے، ام القرآن ہے، پھر سب سے دیکھیں سب المثانی 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات ہیں، یعنی ہم اس کو ہر نماز میں ریپیٹ کرتے ہیں، ایٹ لیسٹ ہم اس کو 1 ڈے میں 70 ٹائم تو ریپیٹ کر ہی لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں یہ کیا ہے، یہ ہدایت ہے، طلب کرنے کی چیز ہے، دعا ہے، اسے جامع دعا بھی کہتی ہیں، اسے آیت شفا بھی کہتی ہیں، اس کو پڑھنے سے شفا بھی ملتی ہے، بہت ساری بھی اس کے اوپر احادیث مبارکہ آ جاتی ہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ سب سے مین، یہ دیکھیں کہ اللہ نے اس کو پہلے پہلے کیوں رکھا کہ جب بھی تم کلام پاک کو شروع کرو تو تم رحمان اور رحیم کی صفات کو جانو، ان کے جاننے کے بعد تمہارے پاس 2 آپشن ہیں، 2 راستے ہیں، ایک بدی کا ہے اور ایک ہدایت کا ہے، گمراہی اور ایک اصل ہے۔ اب تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، تم نے یا تو گمراہی خریدی تو پھر تم ان لوگوں میں چلے گی جن کے اوپر میرا غضب اور ناراضگی ہوئی، اگر تم نے ہدایت خریدی تو تم ان لوگوں کے رستوں کے اوپر چلے گئے ہو جن کے اوپر میری ہدایت بھی تھی، جن کو میں نے ہدایت بھی دی تھی اور میں ان سے راضی بھی رہا تھا۔ یعنی اصحاب اور انبیاء کرام، اصحاب، اکابرین، تبع تابعین، یہ، اور وہاں پر چلے جائیں تو قوم لوط، سمود، عاد، فرعون، یہ والی تمام اقوام جو بھٹک گئے تھے رستوں سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ الف لام میم سے شروع ہوتی ہے، حروف مقطعات ہیں، اس کے کوئی معنی، کوئی مفہوم، کوئی مطلب نہیں ہے، یہ ایز اٹ آئے ہوئے ہیں، اور ان میں جتنے بھی ہیں نا، جیسے عین سین کاف، یہ والے ہو گئے، الف لام میم صاد ہو گئے، طاسین ہو گئے، یاسین ہو گئے، یہ حروف مقطعات، ان کے معنی کوئی نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ کی فضیلت پر صرف میں ایک حدیث آپ کو بیان کروں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے شیاطین اس گھر سے نکل جاتے ہیں۔ یہ مسلم کی کتاب کے اندر صلاۃ المسافرین میں آیا ہے۔ اس کی فضیلت میں اس کو یہ بھی حاصل ہے کہ یہ زہورین یعنی آل عمران اور یہ مل کر زہورین بنتی ہیں، ان کا نام ہے، اور یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے بادل بن کے آئیں گی، یعنی جس دن حشر کے اندر ہم جمع ہوں گے کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش ربی کے سائے کے، اس دن یہ دونوں صورتیں سایہ بن کے آئیں گی، ہمارے اوپر سایہ کریں گی، اور اس کے بعد اگر تو ان کے پڑھنے والوں کو کہیں جہنم میں ڈالا جائے گا تو یہ ان کے حق میں جھگڑا بھی کریں گی۔ تو الزہورین روشن 2 نور جن کو کہتے ہیں نا، یہ ہیں۔ اب اسی صورت کے اندر میں ایک آخری آیت ہے، آخری 2 آیات ہیں آمن الرسول سے، ویسے تو آخری رکوع کی فضیلت ہے لیکن 2 آیات کہ اس کے متعلق آتا ہے کہ جب آپ وسلم گئے تھے آسمانوں کے سفر پر تو ایک دروازہ کھلا، اور وہ دروازہ آسمانوں کا اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا، ایک فرشتہ آیا جس سے پہلے کبھی اس فرشتے کو کسی نے نہیں دیکھا، وہ 2 نور لے کے آیا۔ وہ جب 2 نور لے کے آیا تو اس میں کیا تھا، ایک سورۃ الفاتحہ تھی کامل مکمل تھی، اور دوسرا سورۃ البقرہ کا آخری رکوع جو تو آمن الرسول سے شروع ہو رہا ہے، 2 آیات، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے رکوع شروع ہو رہا ہے، اس سے نیکسٹ آیت آمن الرسول، یہاں سے وہ 2 آیات آتی ہیں جن کی فضیلتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اب اس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جب دی گئیں تو ابن عباس اس روایت کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 2 نور عطا فرمائے، اور اس کے بعد ان سے کہا کہ اے نبی ان کی تلاوت کے بعد آپ جب بھی مجھ سے کوئی چیز طلب کریں میں آپ کو عطا کروں گا۔ تو کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کچھ مانگنا ہوتا تو وہ ان 2 کی تلاوت کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے طلب کیا کرتے تھے۔ تو مطلب ہمارے پاس جامع الدعا سورۃ الفاتحہ آ گئی، اس کے بعد دعا کے لیے دوسرا ہمارے پاس آ گیا آمن الرسول والا 2 آیات۔ تو جب بھی ایسے کوئی مسائل ہو تو آپ نے بھی ان دونوں کی تلاوت کرنی ہے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنی ہے۔ تو اسی کے اندر میں ہم 3 گروہ پڑھیں گے، ایک گروہ جو ہے وہ مومنین کا ہے، پھر منافقین کا ہے، کافرین کا، پھر منافقین کا ہے۔ دیکھیں کلیئر 2 چیزیں تھیں، ایک تھا
اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے منافق دنیا میں نہیں تھے، نفاق کہیں پر نہیں تھا، دو ہی گروہ ہوتے تھے، دو ہی لوگ ہوتے تھے، ایک ماننے والے اور ایک نہ ماننے والے۔ تیسرے گروہ کا درمیان میں کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ پچھلی جتنی بھی اقوام کا ہم دیکھ لیں نا احوال، ان میں کہیں نہیں منافقوں کا ذکر ملتا، لیکن ان میں ملتا ہے۔ ان میں ملتا کیسے ہے کہ اللہ کے نبی جب آئے تھے مدینہ کے اندر میں ہجرت کر کے، مکہ میں بھی منافق نہیں تھے، اتنے نہیں تھے، لیکن سب سے زیادہ یہ جو نکلے ہیں یہ عرب میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے ہیں تب آئے ہیں۔ اب ہوا وہاں پر ایسا کہ مدینہ کے اندر میں جو عبداللہ بن ابی تھا، منافقین کا سردار، اس کو باقاعدہ نام سے بھی جانا جاتا ہے، سب سے پہلے اس نے ابتدا کی تھی نفاق کی، منافقت، یعنی زبان پہ کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے، اس کو منافقت کی علامت کہتے ہیں۔ تو اس کی ابتدا، اب اس گروہ کو بھی اللہ نے اس کے اندر شامل فرما دیا اور قرآن میں اس کا ذکر کر دیا۔ پہلے لوگ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ مان گئے، 80 لوگ تھے، وہ متقین ہو گئے، وہ مسلمان ہو گئے، جو نہیں مانے وہ کافر ہو گئے، وہ یہودی ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ دو ہی گروہ تھے، اس سے تیسرا کوئی نہیں تھا۔ اب اللہ نے تیسرا شامل کیا اور اس کو منافق کا نام دے دیا۔ تو منافقین کی بھی صفات یہاں پر ہیں۔ منافقین کا کام کیا ہے کہ جب مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں مسلمانوں کے ہو جاتے ہیں، اور جب کافروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کافروں کے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرما دیا کلیئرلی، جو کافر ہیں اس کے متعلق کہہ دیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب علیم، ان کی آنکھوں کے اوپر، ان کے دلوں کے اوپر، ان کی سماعتوں کے اوپر پردہ ہے، اسی لیے یہ نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد میں جو منافقین ہیں اس کے لیے اللہ رب العالمین نے فرما دیا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض تھا تو اللہ نے انہی کے مرض میں ان کو اضافہ فرما دیا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، باوجود اس کے جو وہ جھوٹ بولتے تھے، یعنی زبان پہ کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے، یہ منافقت تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین پھر مسلمانوں کے لیے کے آتے ہیں مثالیں، اور مسلمانوں میں دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے جتنے بھی لوگ تھے، ٹھیک ہے، ان کے اوپر جو نبی کا قرآن اور جتنی بھی چیزیں میں نے بھیجی انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا، مان گئے، لیکن وہاں پر انہوں نے سوالات بھی نہیں اٹھائے، وہاں پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کچھ پوچھا بھی نہیں، اور نہ ہی تصدیق کے لیے کسی اور کے پاس گئے، لیکن انہوں نے کیا کہ وہ اس وقت کے اندر میں خاموش ہو گئے، اپنے ایمان کو چھپا کے رہنے لگ گئے، ٹھیک ہے، وہاں ہم ان کو منافق نہیں کہہ سکتے، نعوذ باللہ، وہ وقت کا تقاضا تھا۔ حضرت عمر آئے تھے تو نماز باقاعدہ پڑھی گئی تھی، اس سے پہلے کوئی نماز کا ایسا کنسیپٹ نہیں تھا ہمارے اندر کہ جماعت کھڑی کی جائے۔ وجہ کیا تھی کہ کافر جو تھے وہ بہت زیادہ اذیتیں دیتے تھے، بہت زیادہ مسلمانوں کو جو ہے وہ تکالیف دیا کرتے تھے، تو اسی لیے وہاں پر اپنے ایمان کو چھپا کے رہنا وہ وقت کا تقاضا تھا۔ جب لیکن اس کے بعد دیکھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا اور حضرت عمر آئے اور اس کے بعد میں مضبوط ہوا اسلام، مضبوط ہوا، فتوحات آنا شروع ہوئے، پھر کسی نے بھی نہیں، پھر یہ تو آپ کا ہے ہی نہیں، وقت کا تقاضا ہے ابھی بھی، تو آپ اپنے لگے کہ کہیں مجھے مار دیا جائے گا، مجھے قتل کر دیا جائے گا، اپنے ایمان کو آپ چھپا سکتے ہیں، لیکن اگر کہیں ایسا کوئی موقع نہیں ہے، جیسے ہم آزاد معاشرے میں رہ رہے ہیں، وہاں پر اپنے ایمان کا اجاگر کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور خوشخبری ہے اے پیغمبر، یہ جو لوگ ایمان لے کے آئے ہیں اور انہوں نے اچھے کام کیے، انہیں خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جب بھی انہیں کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں اس سے پہلے دنیا میں دیا گیا تھا، کیونکہ جو پھل انہیں دیا جائے گا وہ شکل اور صورت میں دنیا کے پھل سے ملتا جلتا ہوگا۔ نیز ان ایمان والوں کے لیے وہاں پاک اور صاف بیویاں بھی ہوں گی اور وہ ان باغات میں ہمیشہ قیام پذیر ہوں گے۔ اللہ نے اب یہ تیسرا گروہ مومنین کا وہاں پہ بتا دیا، جی ان کے لیے دونوں میں عذاب علیم آیا، لیکن یہاں پہ اللہ رب العالمین نے کہا ان کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، مچھر کی کوئی مثال قرآن میں ملتی نہیں ہے، لیکن یہاں پر اللہ ایک بات کر رہے ہیں، کہیں آیات ننس اور منسوخ میں آ گئی تھی تو وہاں پر عرب کے لوگوں نے مذاق بنایا تھا، محمد تمہارا رب کیسے ہے، وہ تو ایک مچھر کی بھی مثال بیان کرتا ہے، اسے شرم نہیں آتی؟ تو اللہ نے کہا اللہ نہیں شرماتا کسی ایسی مثال بیان کرنے سے، چاہے وہ مچھر ہو یا اسے بھی کوئی حقیر چیز ہو، جب بنایا اس نے تو وہ بیان بھی کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں وہ اس کو اعلیٰ ربو کا
للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے فرشتوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد کہا کہ جی میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں زمین میں۔ فرشتوں نے اس سے پہلے جنات کا حشر دیکھ لیا تھا، خون خرابہ یہ وہ، تو انہوں نے کہا کہ اللہ آپ ایک ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین پہ جائے گی، دوبارہ سے فساد کرے گی، نافرمانی کرے گی، قتل کرے گی۔ تو اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وہ وہاں پر خاموش ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے فرشتے اللہ کے علم پر دسترس تو نہیں پا سکتے، تو وہاں پر وہ خاموش ہو گئے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، پھر اس کے بعد حکم دیا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ اب سجدہ نہ کرنے کی وجہ اس کی کیا تھی؟ قرآن اس کو کہتا ہے اس نے تکبر کیا تھا کہ انا خیر، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، آدم مٹی سے بنا ہوا، تو میں کیسے اس کو سجدہ کر سکتا ہوں؟ تو اللہ نے کہا کہ تم دھتکارے ہوئے ہو، تم زمین سے اتر جاؤ۔ اب وہ دل میں بغض رکھ کے جو ہے وہاں سے نکل آیا۔ اب نکلنے کے بعد وہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا کے اوپر کہ ان کو کہیں نہ کہیں سے یہی وجہ بنے تھے میری جنت سے نکالے جانے کی، تو میں ان کو کہیں نہ کہیں سے بہکا دوں۔ تو وہ حضرت آدم اور حضرت حوا کے پاس گیا اور ان دونوں کو بہکایا، پھسلایا ایک پھل کھانے کا جس میں اللہ نے منع فرمایا تھا، انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ پھل کھانے کے بعد ان کا جو ستر تھا وہ ظاہر ہو گیا، اور وہاں پر دیکھیں کہ اللہ نے کہا کہ یہ نافرمانی تھی، پہلی نافرمانی، کوئی قتل کوئی کچھ بھی نہیں تھا، بس اللہ کی نافرمانی یہ تھی بات نہ ماننا، اور ہم بھی وہی کرتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے، ہر کام کر لیتے ہیں لیکن بس اللہ کی بات نہیں مانیں گے۔ اب اللہ نے ان کی سے زندگی نہیں چھین لی، ان کو کچھ بھی نہیں کہا۔ اللہ نے کہا کہ اب تم معافی طلب کرو اور زمین سے اتر جاؤ، جنت سے اتر جاؤ، تم اب اس جگہ کے رہنے کے قابل نہیں ہو۔ تو وہاں پر دیکھیں اللہ رب العالمین سے آدم علیہ السلام خود گئے، میں شرمندہ ہوں، میں شرمسار ہوں، مجھ سے ایک ایسا غلط کام ہو گیا ہے، مجھے چند کلمات سکھائے، علم تو تھا نہیں، علم تو اللہ نے ہی دینا تھا، مجھے سکھائے، میں آپ سے معافی طلب کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو معافی کے کلمات سکھائے، سکھانے کے بعد پھر حضرت آدم نے وہی کلمات اپنے رب سے کہے اور اللہ رب العالمین سے توبہ کی، معافی طلب کی، اس کے بعد اللہ نے ان کو معاف کیا، معاف کرنے کے بعد زمین پہ بھیجا۔ تو یہ بھی دیکھیں کہ رب ہمیں علم خود سکھا رہا ہے، اور ہم پھر بھی نہ لیں تو پھر ہم سے بڑا متکبر تو کوئی نہیں ہو سکتا نا، پھر تو ہم سے بڑا متکبر ابلیس بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ بھی رب سے سیکھ کے آیا، ان کی مان کے آیا۔ اور وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دونوں سے غلطی ہوئی تھی نا۔ ربنا ہے اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر دیا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے، حضرت حوا بھی تو ساتھ شامل تھی، تو اسی لیے انہوں نے ہم کے صیغے استعمال کیا، ہم دونوں سے یہ کام ہو گیا، ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، آپ نہیں ہمیں معاف کریں گے کون کرے گا؟ یہ آدم کی پہچان تھی وہاں پر۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کے قصے آ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ انعامات کیے تھے، لیکن ان کا وہی کام ہوتا تھا چند قیمت کے عوض جو ہے وہ آیات کا بیچ دینا، حق کو باطل سے ملا دینا، حق کو چھپا لینا۔ پھر اللہ رب العالمین ہمیں ایک حکم دے رہے ہیں، آرڈر ہے یہ اللہ کا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، یہ مومنین کے۔ اب دیکھیں بنی اسرائیل کے ذکر کے درمیان میں ایک آیت آئی ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، تم نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اللہ پھر ساتھ میں کہہ رہے ہیں اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کرنے کا مگر تم اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب یعنی تورات کی تلاوت بھی تو کرتے تھے۔ یہ بنی اسرائیل کے ذکر کے اندر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ تم کچھ بھی عقل سے کام نہیں لیتے، کہ تمہارے پاس عقل نہیں ہے۔ پھر وہی آ رہی ہے، جو صلاح ہے وہ بھاری نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کے اوپر بھاری ہوگی جو نہیں پڑھنا چاہ رہے۔ مومنین کے اوپر، کچھ عاجزی کرنے والوں کے اوپر، انکساری کرنے والوں کے اوپر نماز کوئی بھاری نہیں ہے، کوئی بھاری چیز نہیں ہے، اور انہیں امید کس چیز کی؟ ان قریب اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، وہ یقین رکھتے ہیں اس چیز کا، اسی لیے وہ نمازوں کے اندر اپنی صلاح کی حفاظت فرماتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین تھوڑا سا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا لے کے آ رہے ہیں، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور جب ہم نے نجات دی آل فرعون کو، کہ آل فرعون سے بنی اسرائیل کو، کہ وہ اس کو طرح طرح کے عذاب دیتے تھے، ان کے بیٹوں کو تو وہ قتل کر دیتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو وہ زندہ چھوڑتا تھا، اس کے علاوہ بھی بہت بدترین سزائیں دیا کرتا تھا۔ پھر ہم نے ان کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے وہاں سے ان کو نجات دے دی، صحرائے سینا کے اندر ان کو پناہ دی، من و سلوہ اتارا، بادل ان کے اوپر سایہ کیے رکھتے تھے،
وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم بادلوں کا ہم نے ان کے اوپر سایہ کیا، من و سلوہ اتارا، پھر ہم نے ان کو حکم دیا پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ پھر اس کے بعد بھی انہوں نے کیا کیا، پینے کو پانی نہیں تھا، عصائے موسیٰ پتھر پہ مارا گیا، 12 چشمے نکل آئے، پانی بھی میسر ہو گیا، انہوں نے اس کے باوجود بھی کیا کیا، اللہ رب العالمین کی آیات کا انکار کر دیا اور انبیاء کو ناحق قتل کر دیا۔ وباؤ بغضب من اللہ، تو اللہ بھی غضب کے ساتھ پلٹے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون، کیوں غضب کے ساتھ پلٹے تھے؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، باوجہ اس کے کہ وہ کفر کرتے تھے اللہ کی آیات کا اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر کسی حق کے، بغیر کسی وجہ کے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور اللہ کی نافرمانی کرتے اور حدود شریعت سے آگے نکل جاتے تھے۔ تو اپنے اوپر بھی غور کریں کہ کہیں ہم حدود شریعت کی نافرمانی تو نہیں کرتے، ہم ان سے باہر تو نکل جاتے۔ حدود کیا ہیں؟ ایک باڑ ہے، ایک گھر کی 4 دیواری ہیں، ہمیں شریعت نے ایسی 4 دیواری کے اندر پابند کیا ہوا ہے، ہم اس سے باہر جائیں گے تو پھر لازماً اللہ کا قانون ہی نافذ ہوگا، ہمارے اوپر حدود نافذ ہوں گی۔ پھر وہیں پر بنی اسرائیل کا واقعہ آ رہا ہے جو انہوں نے گائے ذبح کرنے کے لیے۔ یہاں پر ایک چیز ہمارے سیکھنے کی ہے کہ اسلام کے اندر میں کبھی بھی بیجا سوالات نہیں کرنے چاہیے، وہ سوال کریں جہاں سے آپ کو فائدہ بھی ملے، جو سوال بنتے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس پر دیکھیں ان کو کہا اللہ نے کہ اے موسیٰ اپنی قوم سے کہو گائے کو ذبح کرے، گائے ذبح کر لیتی کوئی مسئلہ تو نہیں تھا، لیکن انہوں نے پوچھا موسیٰ ہمیں نہیں پتہ کیسی گائے ہونی چاہیے، اللہ کو کیسی پسند ہوگی؟ اللہ نے کہا وہ جو پھر ہل نہ جوتی ہو، ہاں ایسی تو بہت ساری ہیں، کون سی اور بتاؤ، اس کا رنگ کیسا ہو، کیا کرتی ہو، کیا نہ کھاتی ہو، کیا پیتی ہو۔ کرتے کرتے میں اللہ نے ان کی محبوب ترین گائے کو ذبح کروا دیا، اور وہ مجبوراً انہیں کرتے کیا نہ کرتے کہ مصداق ان کو وہ کرنا پڑتا، لازماً، مرتے کیا نہ کرتے، انہوں نے کیا، اس کو عمل کر کے، اب ملا کیا؟ کچھ بھی نہیں، محبوب ترین چیز ذبح کروا لی صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے پہلے حکم کو نہیں مانا، پھر اللہ حکمات نازل کرتے گئے، ہمارا بھی وہی ہے۔ پھر اسی کے ساتھ اللہ کہتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشیۃ اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ پھر کچھ تو ایسے ہیں اتنے سخت جیسے پتھر ہوں یا ان سے بھی سخت تر، کیونکہ پتھروں میں سے تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے لرز کر گر پڑتے ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ ان تمام باتوں سے بے خبر نہیں ہے، اسے خبر ہے، خبر رکھتا ہے۔ مسلمانوں کیا تم ان یہود سے یہ امید رکھتے ہو کہ وہ تمہاری خاطر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کا کلام سنتا ہے، پھر اس کو سمجھ لینے کے بعد وہ دیدہ دانستہ اس میں تحریف کر ڈالتے ہیں۔ یہ لوگ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور جب خلوتوں میں اکیلے ہوتے ہیں اپنے دوسرے سرداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی راز کی وہ باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ نے ان کے اوپر کھولی ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں اللہ رب العالمین دوہری شخصیت کا بھی یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ جی آپ سامنے کچھ ہیں، پیچھے کچھ ہے، مسلمانوں کے منہ پہ کچھ ہے اور بعد میں کچھ ہے۔ پھر اللہ رب العالمین ایک عقیدے کا ذکر یہاں پہ کر رہے ہیں، سب سے مین وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا، یہ کن کی بات ہے؟ یہود و نصارہ کی ان عقیدہ، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اور نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کی نسبت سے عیسائی جو ہیں حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم جہنم میں نہیں جائیں گے کیونکہ ہم عیسیٰ کے پیروکار ہیں۔ جو یہودی ہیں وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اس نسبت سے ہم بھی نہیں جائیں گے، کہیں نہ کہیں ہم بھی اپنا یہ تصور رکھتے ہیں، ہم بیٹا تو نہیں تسلیم کرتے، لیکن ہم اللہ کے نبی کو محبوب خدا بنا کر تو ہم بھی کہتے ہیں ہم امت محمدیہ، جی ہم نے بھی جنت میں جانا ہے۔ اللہ یہاں یہ نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے میرے متعلق کہ میں تمہیں جنت ہی میں ڈالوں گا، اور ایسا کوئی عہد اللہ نے ہمیں دیا نہیں ہے۔ کم سے کم علم والے بندے تو یہ کہہ سکتے مجھے نہیں دیا، میں نے اپنے اعمال کی بنا پہ جانا ہے۔ تو جنت جہنم آپ کے اعمال کی بنا پہ آپ کو ملے گی، اللہ سے گمان کی نسبت سے ملے گی۔ اچھا گمان رکھیں، انشاءاللہ العزیز اصحاب الجنہ میں شامل کھڑے ہو جائیں گے، اور فیہا خالدون ہوں گے ہم بھی
الحمدللہ، لیکن یہ کہ گمان اچھا رکھے نا، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان بھی لے کے آئیں اور نیک عمل بھی کریں ہم۔ تو وہیں پر تمام آیات کے بعد میں جو اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خریدا ہے آخرت کی زندگی کے اوپر، یعنی دنیا کی 20 سال 25 70 80 100 سال کی زندگی انہوں نے خرید لی ہے آخرت کے نہ ختم ہونے والے سلسلے کے اوپر، اور اس کے بعد یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں مالا فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے، کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ معاشرو بھی انفسیم، یہ اس وجہ سے جنہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ دیا تھا، اپنے نفسوں کو بیچ دیا تھا۔ اور ملنا کس نے؟ لمصوبۃ، یہ ٹھکانہ کن کا ہے؟ من عند اللہ، اللہ کے پاس جو بہتر ہے۔ لو کانوا یعلمون، اگر وہ جانتے ہوتے۔ یہ کس کا ٹھکانہ ہے؟ واتقوا، جو اللہ سے ڈرتا ہو، جو اللہ پہ ایمان لاتا ہو، اللہ کی ماننے والا ہو۔ آمینو لا تقولوا رائنا، یہاں پہ ایک حکم آ رہا ہے پھر کہ ایمان والو جب بھی تم نے بولنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا ہے، مخاطب کرنا ہے، تو رائنا نہیں کہو، بلکہ کہو وقولوا انظرنا واسمعوا، ہماری طرف نظر کرم کیجیے اور ہماری بات کو سنیے، کیونکہ اس ورڈ کو چینج کر دیا تھا مشرکین نے، وہ رائنا کی جگہ پہ رائنا کہا کرتے تھے، یا کا اضافہ کر کے، جس کے معنی تھے نعوذ باللہ ہمارے چرواہے، تو وہ اس نسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزوا یعنی مذاق بنایا کرتے تھے، ہجو کیا کرتے تھے، تو اللہ نے وہاں سے ان کو منع فرما دیا، مسلمانوں کو ہی منع فرما دیا۔ پھر اسی پارے کے اندر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تھوڑا سا قصہ آیا ہے۔ انہوں نے تعمیر کی تھی بیت اللہ کی، پھر اس کے بعد انہوں نے دعا کی، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں اور میں تمہارے درمیان میں سے ایک امام کھڑا کروں گا اولادوں میں سے۔ تو انہوں نے باقیوں سے پوچھا کہ میری باقی اولادوں میں سے، تو اللہ نے کہا تھا قال لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہد ظالموں کے لیے نہیں پہنچے گا، جو ظالم ہوگا میرا یہ عہد امام والا اور جنتیں بھرنے والا ان کے لیے نہیں ہوگا جو ظلم کرے گا۔ پھر اس کے بعد میں دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے، ہم حج کے اندر جتنے بھی مناسک کرتے ہیں یا عمرہ کے اندر مناسک کرتے ہیں نا، یہ تمام کے تمام نسبت ابراہیم کا گھرانہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کی فضیلت ہیں۔ ہم آب زمزم پیتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں سے نکلا ہوا پانی ہے، دنیا میں ایسا کوئی پانی نہیں ہے اتنا شفا یاب جو آب زمزم ہے، یہ بھی ابراہیم کے گھرانے کی ہے فضیلت۔ مقام ابراہیم کو جائے نماز 2 نفل پڑھنے کے بغیر آپ کا حج عمرہ نہیں ہو سکتا، یہ بھی وہی مقام ہے جہاں پر وہ پتھر ہے جہاں پہ کھڑے، جس کے اوپر کھڑے ہو کے بیت اللہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، یہ بھی انہی کے گھرانے کی نسبت ہے، انہی کی فضیلتوں سے ہے۔ صفا اور مروہ کی صحیح کے بغیر آپ کا حج عمرہ مکمل نہیں ہے، یہ بھی کس کی نسبت ہے؟ یہ بھی حضرت ہاجرہ کی نسبت ہے، والدہ اسماعیل علیہ السلام اور زوجہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو دیکھیں کتنا ہے، اور سب سے مین ہماری 5 وقت کی نمازوں میں سلام، ہم نماز چھوٹا ہم درود چھوٹا پڑھ ہی نہیں سکتے، ہمیں درود پڑھنا ہے تو بڑا پڑھنا ہے، درود ابراہیمی، ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی محمد و علی محمد اور ربی جعلنی پڑھ لیں، نہیں، ہمیں وہ درود پڑھنا ہے، اور یہ بھی کس کی نسبت ہے؟ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی۔ اللہ رب العالمین دیکھیں کتنے راضی ہوئے تھے، ایسے ہی تو نہیں اللہ نے ان کو خلیل اللہ بنا دیا تھا، ایسے ہی تو نہیں اللہ کہتا صبغت اللہ، اللہ کا رنگ چڑھا لو خود کے اوپر، اللہ کا رنگ انہوں نے چڑھایا تھا، ان کے پورے گھرانے نے چڑھایا تھا، اسی نسبت کے بعد میں اللہ یہ آیت لے کے آ رہے ہیں صبغت اللہ، اللہ کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ اللہ کا رنگ وہ جس کو دیکھ کے اللہ کی یاد آتی ہے، وہ جو چلے تو ہمیں لگے یہ اللہ کے قانون کی فرما برداری والا بندہ، یہ اطاعت ربی پہ چلنے والا بندہ ہے، یہ اس کے اوپر اللہ نے اپنا رنگ چڑھایا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے جیسے یہود و نصارہ ہوتے تھے نا، جب ان میں کوئی یعنی کوئی مذہب چھوڑ کے کرسچن بنتا تھا تو اس میں اس کو پیلے رنگ کے اندر میں نا نہلا دیا کرتے تھے، غسل دے دیا کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے یہ جی اس کے اوپر اب یہودیت کا عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا، تو ہمیں ایسے اللہ نے کوئی کالا سفید سیاہ سبز کچھ نہیں دیا ہوا رنگ کہ ہم اس میں غسل فرما کے ہم کہیں گے جی ہم نے اللہ کا رنگ لے لیا، نہیں، اللہ نے کہا کہ میرا رنگ وہی ہے جو میں نے قرآن میں مفصل بتا دیا ہے، ایک ایک عمل والا یہ میرا رنگ ہے، ایک ایک چیز کی پرہیز یہ میرا عمل ہے۔ طیب کے متعلق اتنا کانشیس ہو کہ طیب ہے پھر بھی کانشیس ہے، یہ طیب آ رہا ہے تو یہ حلال ذرائع سے بھی آیا ہوا ہے تو یہ طیب پاک ہے، طیب ہے اچھا ہے لیکن حلال نہیں ہے، آپ حرام کمائیوں سے طیب لے کے آ رہے ہیں، پھل کھانے والے ہی ہے نا، حرام تو نہیں لے کے آ رہے، نعوذ باللہ ہم ایسا کوئی شراب یا کچھ ایسی تو نہیں لے کے آ رہے نا، وائن کی بوٹلز ہم وہاں پر ایک جوس کی بوتل لے کے آ رہے، لیکن وہ ذریعہ ہے جو معاش تھا کمانے کا ذریعہ وہ حرام تھا، تو اللہ نے پھر وہی کہہ دیا۔
اب اس پر بھی دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے صرف اس کہہ دینے سے ہمیں نہیں بخشنا کہ کوئی کہتا رہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار ہوں، میں اسماعیل علیہ السلام کا پیروکار ہوں، میں یعقوب علیہ السلام کا ماننے والا ہوں، یا میں محمد مصطفیٰ کا ماننے والا ہوں۔ نہیں، اللہ نے وہاں پر اب ہمارے لیے ایک لیول رکھ دیا ہے جنت کو حاصل کرنے کا، اس کو اچیو کرنے کا، اور وہ ہے آمینو وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، پھر وہ تم جا سکتے ہو۔ پھر اسی کے ساتھ اللہ نے، ہم عموماً کہتے ہیں نا ہم پچھلوں کی اقوام کو پکڑ کے گھوم رہے ہوتے ہیں، اللہ نے کہا تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ امت تھی جو گزر چکی، جو انہوں نے کمایا وہ انہوں نے کمایا، وہ ان کے ساتھ گیا، ولا تسألون عما کانوا یعملون، تم سے ان کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا۔ ایسے ہی میرے متعلق آپ سے اور آپ کے متعلق مجھ سے سوال نہیں کیا جائے گا، ہم اپنے اعمال کے خود گواہ ہیں، اچھے کریں کہ برے کریں ہم نے خود ہی جواب دینا، ہم خود ہی جواب دیں، کسی اور نے ہمارے اعمال کا جواب نہیں دینا۔ الحمدللہ جس پارہ ایک ہمارا مکمل ہو گیا، تو اس کے اندر میں جو مین چیز تھی نا سورۃ البقرہ کا، یہ دیکھیں کہ ہم نے یہاں پر پڑھا سورۃ الفاتحہ، اس کی فضیلتیں، پھر حضرت ابن عباس سے ہم نے سورۃ البقرہ کی فضیلتیں پڑھی، پھر اس کے بعد یہ کہ یہ سورت جو ہے وہ جامعہ دعا بھی ہے یعنی فاتحہ، پھر اس کے بعد بقرہ کے پڑھنے سے جو ہے وہ شیاطین اور جنات سے نجات حاصل ہوتی ہے، اور جادوگر اس کے پڑھنے والوں کے اوپر قدرت نہیں پا سکتا۔ پھر 3 گروہ کا ذکر ہم نے پڑھا، پھر اس میں تقویٰ پیدا کرنا، اللہ نے اس بارے میں ہمیں سب سے مین یہ بتایا، تقویٰ پیدا کرنا، گناہوں سے بچنا اور فرائض کو مکمل کرنے کی خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنا، پھر دل کی سختیوں سے پناہ طلب کرنی، یہود و نصارہ کے دل ثم قست قلوبکم پڑھی آیت ہم نے، سخت ہو گئے تھے تو اس سے، پھر تخلیق آدم کی پیدائش پر اپنے مقاصد کو جاننا، ہم کیوں پیدا کیے گئے ہیں، پھر جنت کے حصول کے لیے ایمان اور عمل صالح کرنا۔ خطاب یہاں پر پہلے پارے میں بیسیکلی یہود و نصارہ سے ارادہ تھا، لیکن اس کی نسبت سے اپنے آپ کو بھی مخاطب کر کے کہیں میں ایسا تو نہیں کر رہی۔ تقویٰ کے حصول کے لیے نماز کو ہمیشہ قائم کرنی ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، پھر اس کے اوپر غیب کے اوپر ایمان لانا ہے، اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا ہے، پھر جھوٹ، وعدہ خلافی، یہ جو قلبی بیماری ہے ان سے خود کو بچائے رکھنا ہے، ہر مشکل، پریشانی، مصیبت میں صبر کرنا ہے، نماز سے مدد حاصل کرنی ہے، دین کی باتوں میں کبھی بھی مذاق نہیں بنانا اور نہ ہی ان میں بیجا سوالات کرنی ہے، اچھی اور سچی بات کہنا جب بھی کہنا، یہ متقین کی صفات میں شامل ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا، تو اللہ کو یہ بات بہت سخت ناپسند آئی تھی، تو اس لیے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، کثرت سے توبہ کرنی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ آدم علیہ السلام کی دعا ہے، اس کے ساتھ میں بھی توبہ کی دعا آتی ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر اس کے بعد عہد کو توڑنا، آیات کا انکار کرنا، یہ فاسق ہونے کی نشانی ہے، خود عہد اپنے ساتھ بھی عہد کرے نا، وعدہ کرے، اس کو بھی نہیں توڑنا، صفائی اور پاکیزگی کا خیال رکھنا اور اپنے اعمال کی فکر میں لگے رہنا، کیونکہ لاسٹ میں ہم نے یہی پڑھا، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے، ان کے لیے وہ تھا جو وہ کما گئے، وما علینا الا البلاغ،